ایک سوال جو مجھ سے کیا گیا کہ اللہ والا ٹاؤن میں اس کام کا آغاز کیسے ہوا؟ تو اللہ والا ٹاؤن میں جیسا کہ بہت سارے لوگوں کو معلوم ہوگا کہ پنجابی سوداگران برادری کے بہت سارے خاندان وہاں رہتے ہیں. بعض چیزوں کے لحاظ سے ان کی بڑی مشکلات ہیں. ان کی جو نوکریاں ہیں وہ 25 سے 30 ہزار تک کی یہ نوکریاں ہیں، اور 4 ان کے بچے ہیں جو کہ اسکول جاتے ہیں، اور اسکول کی فیس تقریباً 4,000 3,000 اس طرح کی ہے. اور ان کے بہت سارے لوگ کرائے پہ بھی رہتے ہیں اور کرایہ بھی ان کو دینا پڑتا ہے. تو یہ بات ممکن نہیں رہی تھی کہ یہ اپنے بچوں کو اسکول بھیج سکیں. کووڈ کے بعد خاص طور سے ایک دم مہنگائی شروع ہوئی، اور اس مہنگائی کے بعد ان خاندانوں کو اپنے بچوں کو اسکول سے اٹھانے پہ مجبور ہو گئے. مجھے یہ اطلاع جو ہے برادری کے کچھ لوگوں نے دی. میرے ایک دوست ہیں، ان کی اہلیہ جو ہیں برادری کی ہیں، وہاں کونسلر بھی ہیں. مجھے وہاں سے یہ اطلاع مل رہی تھی کہ بچے جو ہیں اسکول نہیں جا رہے، اور ان کو دوبارہ اسکول میں ڈالنا اس لیے ضروری ہے کہ گھر کے حالات بھی جو ہے مخدوش تھے. اوپر سے اگر بچے بھی گھر میں ہوں تو یہ ایک بہت بڑا ماں کے لیے بھی بڑا چیلنج ہو جاتا ہے. تو یہ صورتحال دیکھتے ہوئے میں نے پہلے خود وزٹ کیا، اور میں نے وہاں تعین کیا کہ کون سے اسکولز وہاں پر ہیں، کون سے اور لوگ ویلفیئر کا کام کر رہے ہیں. اور یہ تعین کرنے کے بعد میں نے پھر یہ طے کیا کہ کیوں نہ ہم اس کو ایک باقاعدہ فارملائز کریں، پروفیشنلی لے کے چلیں. اس لیے پھر ہم نے مس شبانہ ابراہیم کو ہائر کیا، جو پہلے ہی 4-5 NGOز میں کام کر چکی تھیں، اور بڑی اچھی NGOز میں کام کر چکی تھی. بلوچستان کے ایک NGO کے اندر انہوں نے کام کیا تھا. اس طرح یہ بڑا وسیع تجربہ رکھتی تھی. ان کو ہائر کرنے کے بعد ہم نے پھر یہ طے کیا کہ فارمز ڈیولپ کیے جائیں، جس میں ہمارا ساتھ بڑا تعاون کیا LLCF کے، جو کہ ایک آرگنائزیشن ہے، اسکول چلاتی ہے، فاروق صاحب. انہوں نے ہمیں وہ فارمز پرووائڈ کیے، اور یہ فارمز ان کو پرووائڈ کیے تھے دارالعلوم کے ایک عالم صاحب نے کہ یہ فارم اگر آپ بھروائیں گے تو اس سے ہم اندازہ لگا لیں گے کون زکوٰۃ کا مستحق ہے، کون زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے. یہ فارم پھر ہم نے بہت ساری فیملیز سے فل کرائے، بھروائے، اور فارم بھروانے کے بعد ہم نے ان کو دارالعلوم بھیج دیا، جس کے نتیجے میں پہلے قدم پر ہم نے 26 فیملیز کو سارٹ آؤٹ کیا. ان 26 فیملیز کے تقریباً 56 کے قریب یا جو بھی فگر ہو بچے ہم نے طے کیے کہ ان کو ہم اسکول بھیجیں گے. اور ہم نے یہ بھی طے کیا کہ ان کو ہم انہی اسکولوں میں بھیجیں گے جہاں سے یہ پڑھ رہے تھے، کیونکہ بچوں کی بھی خواہش یہی تھی کہ وہ اپنے دوستوں کے درمیان چلے جائیں، وہاں پر پڑھائی کریں، اور اس طرح وہ ان کو زیادہ خوش ہوں گے. تو ہم نے یہی کیا، بچوں کو ہم نے وہاں انہی اسکولوں میں دوبارہ داخل کرا دیا. یہ جو ایجوکیشن فیملی سپورٹ پروگرام ہم نے شروع کیا، ہم انسپائر ہوئے LLCF سے. یہ ایک ادارہ ہے جو ایک اسکول چلاتا ہے، اور اسکول اپنی جگہ ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ اسکول ہے. میرے خیال ہے شاید ہی پاکستان میں کوئی سا اسکول ہو. اس اسکول کا ماڈل فالو کیا فن لینڈ کا. تو اس سے انسپائر ہو کے ہم نے یہ فیملی سپورٹ پروگرام شروع کیا. ہم نے کہا کچھ ہم ڈفرینٹ کریں، اور اس فیملی سپورٹ پروگرام کے تحت ہم نے پھر اسکول لیے اور دیگر چیزیں کی ہیں جو کہ ابھی آپ کے سامنے آ جائیں گی. تو اس کا میں ذکر کرنا اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ جب آپ کسی سے انسپائریشن حاصل کرتے ہیں تو پھر آپ وہ چیز بھی سامنے آ جائے تو بہت اچھی بات ہے. اور اس کے بعد جو سلسلہ ہے وہ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، گھروں میں بچے جو تھے جب تک تھے تب تک تو صحیح تھا، کسی طرح کام چل رہا تھا، مگر جب اسکول جانے اور آنے لگے تو ان کی ڈائٹ ریکوائرمنٹ بڑھ گئی. تو اس سلسلے میں پھر ہم نے راشن کا انتظام کیا. پھر سردی آئی تو محسوس ہوا کہ بھئی یہ بچوں کے پاس سویٹرز نہیں ہیں، اس کا انتظام کیا. بچوں کے پاس کپڑے نہیں تھے، اس کا انتظام کیا. اسکول بکس نہیں تھیں، یہ ساری چیزیں نہیں تھیں، سب ہم نے انتظام کیا. جو بچوں کے لیے شوز کی ضرورت تھی اس کا بھی ہم نے پھر طریقہ کار نکالا. اس سب کا اصول ایک ہی تھا کہ ہم نے کسی کو کیش نہیں دینا، بلکہ وہاں وینڈرز اپوائنٹ کرنے ہیں، جو کہ ہم نے اپوائنٹ کیے. اور ان وینڈرز کے ذریعے ہم نے ان بچوں کو ساری چیزیں پرووائڈ کی. اور شبانہ ابراہیم کو ہم نے اس کے لیے امپلائی کیا، جو ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں. الحمدللہ بڑا اچھا نتیجہ ہے. اب 25 فیملیز تھی، سو ہمارے پاس 32 فیملیز ہیں، 80 سے زیادہ بچے ہیں، اور یہ سب کام ہو رہا ہے. اور کلینکس بھی ہیں جہاں ان بچوں کا علاج بھی ہوتا ہے، ان کے والدین کا علاج بھی ہوتا ہے. تو یہ سارا سلسلہ اب جاری ہے. آپ لوگوں سے دعاؤں کی درخواست ہے کہ اس میں مزید اضافہ ہو
اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ہم پہنچ سکیں.